أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والفجر وليال عشر. हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी इबादतें और मुआमलात मिसाली रहे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि इबादात का असर
مسلمانوں کی زندگی پہ نظر آتا ہے اور نظر آنا چاہیے۔ اس لیے کلمہ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ نماز بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، عبادات میں اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ بندہ مومن کی پہچان سجدہ بجا لا کر نمازوں کی پابندی کے ذریعے بندہ ظاہر کرتا ہے۔ عبادات کا مسلم سوسائٹی پر، مسلمانوں کے اخلاق پر، مسلمانوں کے معاملات پر، اجتماعی زندگی پر، مسلمانوں کی تنہائی جسے خلوت والی زندگی ہم کہتے ہیں، اس زندگی پر بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے حوالے سے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے اللہ کے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ باہر کی زندگی میں تمہارا دامن پاک و صاف رہے، تمہارے اخلاق بہتر رہیں، تمہاری تنہائیاں اچھی رہیں، تمہاری صحبتیں نیک رہیں، تمہارا سرکل دینی رہے، تو نماز کے ذریعے باہر کے سرکل کو دیندار بناؤ۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب اللہ کے گھر آتا ہے تربیت کا توشہ لے کے نکلتا ہے، اخلاق کا توشہ لے کر مسجد سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا وہ بندہ جو عبادات میں آگے ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہوتی ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے ندامت ہوتی ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کے ضمیر میں آواز اور پکار آنے لگتی ہے، کیونکہ بندگی کا اثر اس کے دل پہ نظر آتا ہے۔ تو دوستو، آج تربیت کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، نوجوانوں کی تربیت کا معاملہ ہے، مسلم گھرانوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، مسلم سوسائٹی کی اجتماعی تربیت کا معاملہ ہے۔ آج بہت سارے دانشوران ملت، علماء دین، معاشرے کے بزرگ احباب، والدین، سرپرست بہت پریشان لگتے ہیں کہ تربیت کے اس معاملے کو لے کر۔ آسان سلوشن یہ ہے، آسان حل اس کا یہ ہے کہ خود کو بندگی کے حوالے کریں، یہ بندگی آپ کو ایک بہترین تربیت کے سانچے میں ڈھالے گی، آپ کو ایک سبحان اللہ با ادب اور با اخلاق انسان بنائے گی۔ بندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جو تنہائی آپ اختیار کرتے تھے، کہا کہ غار حرا میں آپ کا معمول کیا تھا؟ میں عائشہ ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس اے یتعبد، غار حرا میں اللہ کے نبی خود کو بندگی کے حوالے کرتے تھے، تب چل کر انسانی سوچ میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج عبادات کو چھوڑ کر انسان باادب بننا چاہتا ہے، عبادات کو چھوڑ کر انسان با اخلاق بننا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ کے بندو کہ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے تربیت سے جوڑا ہے۔ ایک راز ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک سیکریٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو مکارم اخلاق ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، اللہ نے ان اچھے اخلاق کو نیچر میں رکھا ہے، انسانی فطرت میں رکھا ہے۔ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، وعدہ خلافی کرنا بری عادت ہے، شراب پینا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، زنا کرنا اور حدود کو تجاوز کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، دھوکہ دینا، اللہ اکبر، یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ کیا مسلم کیا غیر مسلم، اگر اس کی فطرت صحیح ہے تو اس کے اندر سے ایک پکار آتی ہے کہ اے میرے بھائی، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، گالی مت دو، ادب کے دائرے سے نہ نکلو۔ گویا کہ یوں کہیے گا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اخلاق کو ودیعت کر دیا ہے، ہر انسان میں اچھے اخلاق ہیں، بس ماحول اسے برا بناتا ہے، غلط ماحول اسے غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور بندگی کی پہچان کیا ہے معلوم؟ میرے اور آپ کے اندر جو نیچر ہے اس فطرت کو بندگی باہر لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندگی کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے
کہ میرے اور آپ کی فطرت کھل کر سامنے آتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو زبان کو لگام دے سکتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ کو آپ ظلم سے روک سکتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ تنہائی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ حقیقت میں وہ جان میری اور آپ کی نماز میں پیدا ہو تب چل کر سبحان اللہ نماز اپنا اثر دکھاتی ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد جس عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ابھی بس چند گھنٹے 2 دن کے آس پاس میں ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں باذن اللہ داخل ہو جائیں گے. اور جانتے ہیں دوستو، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عبادات سے عبارت ہے. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ عبادات سے عبارت ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہم ذی الحجہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا بندگی ہمیں یاد آتی ہے. سب سے پہلے تو نبی ابراہیم کی پاکیزہ سیرت ہمیں یاد آتی ہے. توحید کا سبق دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے. توحید کے سبق کو تازہ کیا جاتا ہے. حق پر ڈٹے رہنے اور قائم رہنے کا جذبہ اور ولولہ اور بڑھتا ہے. مرتے دم تک توحید پر باقی رہنے کا جذبہ اس عشرے میں ہمیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نبی ابراہیم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ اکبر. آپ کی پاکیزہ سیرت، جو آزمائشوں، جو ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی آپ کی سیرت. تو دوسری جانب اس عشرے میں موسم حج ہمیں یاد آتا ہے. دنیا بھر سے مسلمان اس عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے نکل چکے ہیں اور نکلنے والے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ان حجاج کی ہر قدم حفاظت فرمائے. ان سال جو سفر حج پہ جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائے. اور ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے ہیں، آنے والے سالوں میں اللہ حج کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عمل کو اس عشرے سے جوڑا ہے. حج جیسی عظیم عبادت اس عشرے میں یاد آتی ہے. دنیا بھر کے مسلمان اللہ اکبر، مکہ اور مدینے کا نام سنتے ہی ایک غیر معمولی جذبہ امنڈ پڑتا ہے. ارے ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے کہ اسے حج یا عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے، کیونکہ حج کے حوالے سے ہم جانتے ہیں الحج غیرنی، حج نے مجھے بدل کے رکھ دیا. زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے حج. اسی لیے جب حاجی سفر حج سے لوٹتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی ہر ادا میں آپ ایمان پائیں گے، ان کی ہر ادا میں آپ توحید پائیں گے، ان کی ہر ادا میں آپ اسلامی تعلیم پائیں گے. حج مبرور کے ساتھ جو لوٹے حاجی، زندگی وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. اور اس عشرے میں وہ عبادت ہمیں یاد آتی ہے. اور اس عشرے میں اللہ اکبر، قربانی جیسی عظیم عبادت کو لوگ بجا لاتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن کیے جانے والے اعمال میں سب سے عظیم عمل قربانی ہے. اور اس قربانی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات آنے والے خطبوں میں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس ان 10 دنوں کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں ہم آپ کے حوالے کریں گے. چونکہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ایک مشہور مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنا بال اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹ لیں، اپنے ناخن تراشنا چاہیں تو تراش لیں. اسی طرح سے بغل کے بال، زیر ناف کے بال، ان سارے جو ہے بال کی صفائی ہو جانی چاہیے. کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد، چاند نظر آنے کے بعد، اللہ اکبر، جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مسنون عمل یہی ہے، نہ وہ بال کاٹیں اور نہ ناخن تراشیں، نہ ہی سر کے بال اور نہ ہی بغل کے بال اور نہ ہی زیر ناف کے بال. تو لہٰذا ان تمام سے پاکی صفائی چاند نظر آنے سے پہلے حاصل کر لینی چاہیے. البتہ جو قربانی دینے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس اگر طاقت نہ ہو،
تو ایسے افراد پہ یہ حکم نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قربانی نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر آپ بال کاٹنے ناخن تراشنے سے پرہیز کریں تو آپ کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت وارد نہیں. اللہ کے بندوں، ان 10 دنوں میں بڑا عظیم عمل ہے عرفے کے دن کا روزہ. اللہ اکبر. بڑی مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں اور آخرت میں اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں. کیا ہے یہ عرفے کے دن کا روزہ؟ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر کے رکھ دیتا ہے، دھل کے رکھ دیتا ہے. 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اسی لیے آپ میں سے اگر اس سے پہلے اہتمام نہ کرتے ہو تو ان سال اہتمام کیجئے گا. اللہ کے بندو، ہمیشہ یہ موقع نہیں ملتا ہے، یاد رکھو آپ. ہمیشہ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ واجب اور فرض قرار دیا رمضان کے روزے، اور بقیہ موسم میں کبھی ذی الحجہ میں عرفے کا روزہ، محرم میں عاشورے کا روزہ. اگر آپ مزید ہمت رکھتے ہیں تو پیر اور جمعرات کے روزے، اور ہمت رکھتے ہیں تو ایام 20 کے روزے، چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے. تو روزوں کا اہتمام نوجوانان ملت کے لیے تو بہت ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، جوانی کی حفاظت کا سنہرا ذریعہ روزوں کی پابندی ہے. اس سے آپ کے خیالات قابو میں آتے ہیں. نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا ہنر انسان روزوں سے سیکھتا ہے. اسی لیے جوانی میں اگر نوجوان روزوں کا اہتمام اگر کرے تو ان روزوں کی اللہ کے پاس بڑی ویلیو ہے، ان روزوں کی اللہ کے پاس بڑی قدر و منزلت ہے. جوانی میں انسان اپنی جوانی کو عیاشی کے حوالے کرنا چاہتا ہے، من پسند زندگی کے حوالے کرنا چاہتا ہے، خواہشات کا پجاری بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو غلط ماحول کے حوالے کرنا چاہتا ہے. ایسے میں اللہ کا نوجوان ولی کون ہے؟ یہ نوجوان ولی وہ ہے اللہ کا جو سبحان اللہ فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرے، نفل روزوں کا اہتمام کرے. یہ عرفے کا روزہ مسنون صحیح، لیکن اجر اتنا عظیم ہے، ہر مسلمان کو پہل کرنا چاہیے. عرفے کے دن کا روزہ بڑا مبارک ہے دوستو. حاجی حضرات عرفے کے میدان میں رہتے ہیں، اور ہم غیر حجاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے ایک انعام اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حاجی حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. عرفے کے دن 9 ذی الحجہ جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر حاجی کے لیے ہر گھڑی بہت اہمیت کی حامل ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر نبی نے اس ذکر کا اہتمام کیا. رحمتیں برستی رہتی ہیں عرفے کے دن، اور ہم غیر حجاج کو شریعت نے یہ رخصت دی ہے، یہ بڑا عظیم تحفہ دیا ہے. ہم عرفے کے روزے کے ذریعے اللہ کے حضور 2 سال کی معافی، گناہوں کی معافی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ تمام سے ہماری اپیل ہے، اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو فیا مرحبا، اگر اہتمام میں کوتاہی ہے تو امسال تہیہ کیجئے. عرفے کا روزہ ہم ضرور اہتمام کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح دوستو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ذکر الہی ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. بلکہ آپ یوں کہیے گا عشرہ ذی الحجہ کا پیغام ذکر الہی ہے. ہر قدم پر اللہ کو یاد کریں. آپ حاجی حضرات جب میقات پر پہنچتے ہیں تو جب وہ حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر، کیسے وہ عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں؟ لبیک حج لبیک عمرہ متمتعا بها الى الحج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
یہ تلبیہ اللہ اکبر ابتدا سے انتہا تک توحید کا پیغام دینے والا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا ذکر ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسندیدہ ہے تلبیہ جو حجاج کے اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ یہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، جیسے ہی یہ دونوں صحابہ اس مہینے کے ابتدا میں داخل ہوتے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہوتے، بازار میں چلے جاتے دن کے موقع پر، اور بازار میں جب لوگ خرید و فروخت میں مصروف رہتے انہیں یاد دلانے کے لیے بآواز بلند تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ذکر ایک دوسرے کو ہم یاد دلائیں۔ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حالانکہ آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن بآواز بلند وقتاً فوقتاً ذکر کرنے سے سامنے والے کو بھی آپ نے یاد دلا دی کہ الحمدللہ ذکر کا وقت ہے یہ۔ اسی لیے جو احباب سعودیہ مکہ مدینہ گئے جانتے ہیں، جب مکہ سے مدینے کا سفر 405 کلومیٹر جب آپ طے کرتے ہیں، ہر 10 کلومیٹر میں آپ دیکھیں زبردست ایک لوحہ، ایک بورڈ وہاں لگا ہوا ہے۔ آپ ڈرائیونگ میں ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، سڑک پہ جب آپ کی جو ہے دائیں بائیں نظر پڑتی ہے، وہاں پر ذکر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر ہی زبان سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ ماحول کو ایسا بنائیے دوستو، ماحول میرے اور آپ کا ذکر کا ہونا چاہیے۔ جب لوگ برائی کو عام کرنے میں جھجک محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ہم اور آپ نیکی کو عام کرنے میں جھجک کیوں محسوس کریں؟ ماحول کو ذکر کا جو ہے ماحول بنائیے گا۔ عورتیں گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، اپنے گھریلو امور کو سنبھالتے ہوئے، عورتوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو ذکر سے جاری رکھیے گا، کیونکہ اگر ماں کی زبان سے ذکر اگر جاری ہو، اللہ کی قسم وہ بچے بھی ذکر کے پابند ہوں گے۔ آج مائیں ریلز گنگناتی ہیں، ریلز میں موجود شارٹ ویڈیوز کو لے کر اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے بھی انہی شارٹ ویڈیوز کے طرز پہ چلتے ہیں، انہی شارٹ ویڈیوز کی پرچھائی آج ہمارے بچوں میں نظر آتی ہے۔ بچوں سے گفتگو کر کے دیکھیے گا، یا تو کسی ایکٹر کی زبان وہاں نظر آئے گی یا کسی کرکٹ کے کھلاڑی کی زبان وہاں نظر آئے گی۔ اگر ماں کی زبان میں ذکر ہو، اس کا اثر بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ بہترین وقت ہے دوستو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بڑا سنہرا وقت ہے ذی الحجہ کا۔ ان 10 دنوں میں ہم خود کو بنائیں، خود کو سنواریں، خود کو نکھاریں اور اپنے آپ کو بندگی کے حوالے کریں۔ رمضان تک ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بس محرم میں درمیان میں 2 دن بڑے مبارک آتے ہیں، بس 9 محرم کی تاریخ اور 10 محرم کی تاریخ۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بس یہ جو موسم ہمیں ملتا ہے نا دوستو عبادات کا، ابتدا میں جو بات ہم نے کہی، عبادات کا اثر ہماری تربیت پہ نظر آتا ہے، ہماری زندگی پہ نظر آتا ہے۔ ماحول عبادت کا ہونا چاہیے۔ اگر ماحول عبادت کا ہو، بندگی کا ہو، تو میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق ودیعت کر دی ہے، جو نیچر اللہ نے رکھا ہے، وہ نیچر کھل کر ظاہر ہوگا۔ آج فطرت کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں آج ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، آج ہم نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جیسے بندگی بجا لانی چاہیے وہ بندگی میرے اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے جائزہ لیجئے گا، اگر ہے بندگی تو اللہ کی قسم آپ خود کو سنوارنے اور نکھارنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ صحیح بخاری کی بڑی عظیم حدیث ہے جو علماء اس عشر ذی الحجہ کے موقع پہ پیش کرتے ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہیں. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی وضاحت کی. رمضان کے آخری عشرے کے جو دن کے لمحات ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی مبارک ہیں اللہ کے نزدیک تمام راتوں میں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو دن ہیں، جو دن کے لمحات ہیں، اللہ کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے کے دن کے لمحات سے پسندیدہ اور مبارک ہیں. ایسے مبارک دن اللہ مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے. سورہ فجر میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ نے 10 راتوں کی قسم اس لیے کہا کیونکہ ہجری تاریخ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد سے ہوتا ہے، رات سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے کہا کہ 10 راتوں کی قسم. اور جمہور مفسرین کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. بہرحال دوستو، یہ دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کر رہے ہیں. کوشش کیجئے گا کہ خود کو ہم بندگی کے حوالے کریں. اس دور پرفتن میں ہمیں عبادات کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، توبے کی طرف لوٹنا ہے، محاسبے کی طرف لوٹنا ہے، آخرت کی طرف لوٹنا ہے. زندگی بڑی مختصر ہے دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے، بندگی کے حوالے کیجئے. ہر فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے، نئی نسل بھی ہر فتنے سے محفوظ رہے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرفے کے روزے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سفر حج پہ جو نکل چکے ہیں اللہ تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائے. اخلاص کے ساتھ اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی اللہ تمام حجاج کو توفیق عطا فرمائے. آنے والے سالوں میں اللہ ہم تمام کو سفر حج نصیب فرمائے. حج کی عظیم سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو حجاج سفر حج پہ نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ان کے مال آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے. صحیح سالم اللہ ان تمام حجاج کو ان کے اپنے وطن واپس لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے. نئی نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. معاشرے کے بزرگ احباب کا سایہ اللہ تعالیٰ دیر باقی رکھے. جو اپنی طبیعت اور بیماری کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفا کے راستے انہیں ان کے حق میں ہموار فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے. اللہ ہر شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے. کاروبار، تجارت اور مال کو لے کر جو پریشان ہیں، قرض کو لے کر جو پریشان ہیں، اللہ کاروبار، مال اور تجارت میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے اور قرض ادا کرنے کے راستے اللہ ہموار فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے. اللہ ہم سب کو پرامن زندگی نصیب فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. خواہ وہ سرزمین غزہ میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یا دنیا کے جس کسی خطے میں ہوں، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے. اللہ سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک توحید پہ باقی رکھے، نیک اعمال پہ باقی رکھے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون